بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کتنی بھی نافرمان ہو، صرف 3 بار یہ کلمہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دے، اولاد ہمیشہ کے لیے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور فرما بردار بن جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی اس خاص نشست میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر ماں کا درد ہے، ہر باپ کی تمنا ہے اور ہر دل کی پکار ہے۔ یہ موضوع اولاد کی تربیت، ان کی فرما برداری، ان کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی۔ ناظرین، آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف مادیت کا طوفان ہے، جہاں اسکرین گھروں پر حاوی ہو گئی ہے، جہاں بچے ماں باپ سے زیادہ موبائل فون کے قریب ہے، جہاں نئی نسل اپنے والدین کی بات سننے کو بوجھ سمجھتی ہے، ایسے دور میں ہر ماں باپ کے دل میں ایک ہی سوال ابھرتا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ان کی ہر خواہش پوری کی، ان کے لیے راتوں کو جاگے، دن کو محنت کی، لیکن پھر بھی وہ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ ہمارا ادب کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بنتے؟ یہ سوال محض ایک سوال نہیں بلکہ ایک قرب ہے، ایک تکلیف ہے جو دل کی گہرائی میں اترتی ہے اور آنکھوں کو نم کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مسئلے کا حل قرآن و کریم اور سنت نبوی میں عطا فرمایا ہے۔ اولاد کی نافرمانی کا علاج بھی موجود ہے، ان کی بے ادبی کا حل بھی موجود ہے، اور ان کو راہ راست پر لانے کا طریقہ بھی اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں محفوظ ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ نہ صرف روحانی تقویت کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ ایک مکمل رہنمائی ہے جو آپ کی گھریلو زندگی کو بدل سکتی ہے، آپ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا سکتی ہے اور آپ کی اولاد کو ایسا بنا سکتی ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کے دل کا سکون بن جائے۔ ناظرین، اولاد، یہ لفظ سنتے ہی دل میں کیا کچھ امڑ آتا ہے۔ ایک ماں کی وہ راتیں جو اس نے اپنے بچے کی بیماری میں جاگ کر گزاری ہے، ایک باپ کی وہ تھکاوٹ جو اس نے اپنے بچے کی خوشی کے لیے خوشی سے برداشت کی ہے، وہ لمحے جب بچہ پہلی بار ماما یا بابا کہتا ہے اور والدین کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ یہ سب احساسات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے جن کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو زینت الحیات دنیا یعنی دنیا کی زینت اور آرائش قرار دیا ہے۔ یہ تعریف غور و طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو بھی زینت کہا اور اولاد کو بھی زینت کہا، لیکن اولاد کا درجہ بلند ہے، اس لیے کیونکہ مال تو آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، لیکن نیک اولاد کی دعائیں آپ کے ساتھ قبر میں بھی کام آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوچے نیک اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اس کی نیک اولاد کی دعائیں اس کے درجات بلند کرتی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، ایک ایسی دولت ہے جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج کے دور میں صورتحال کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کی باتیں نہیں مانتے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو دل کو کانپ دیتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ پہلی وجہ تربیت کی کمی۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دے دی لیکن دینی تربیت سے غافل رہے۔ ہم نے انہیں انگریزی، ریاضی، سائنس سے تو پڑھائی لیکن قرآن و اخلاق نہ سکھائے۔ دوسری وجہ محبت کا غلط اظہار۔ بعض والدین بچوں سے اس قدر بیجا محبت کرتے ہیں کہ انہیں ہر بات پر ہاں کرتے رہتے ہیں، ہر خواہش پوری کرتے رہتے ہیں، کبھی نہ کہتے، اور پھر ایسے بچے خود سر اور ضدی ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ ماحول کا اثر۔ آج کے میڈیا، سوشل میڈیا، فلموں اور ڈراموں نے بچوں کے ذہنوں میں یہ بھر دیا کہ والدین کی اطاعت پرانے زمانے کی بات ہے، آزادی ہی اصل زندگی ہے۔ چوتھی وجہ روحانی تعلق کا ٹوٹنا۔ جب گھروں میں قرآن کی تلاوت بند ہو جائے، نماز نہ پڑھی جائے، اللہ کا ذکر نہ ہو تو اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اولاد بھی بے راہ ہو جاتی ہے۔ پانچویں وجہ دعا کی غفلت۔ ہم نے اپنی اولاد کے لیے دنیاوی سہولتیں تو باہم پہنچائے لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے دل سے دعا مانگنا بھول گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کا علاج کیا ہے؟ جواب ایک ہی ہے کہ واپسی قرآن و سنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر درد کی دوا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کو تھامیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، صحابہ کرام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ تعالی ہماری اولاد کے دلوں کو بھی نرم فرمائے گا، انہیں ہدایت دے گا اور وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ قرآن کریم نے اولاد اور والدین کے رشتے کے بارے میں کیا فرمایا ہے،
احادیث نبوی میں اس موضوع پر کیا ہدایات ملتی ہے؟ اسلام سے پہلے اور بعد اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اولادوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر کس قدر شفیق تھے؟ اور آخر میں ہم آپ کو وہ خاص قرآنی وظیفہ بتائیں گے جو اولاد کی اصلاح اور فرما برداری کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اس کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اختتام میں وہ اہم بات ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی اور روحانی و دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے اولادوں کو صالح اور فرما بردار بنائے اور ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، آمین۔ ناظرین، فرما برداری سے مراد کسی جائز حکم کو خوش دلی، ادب اور احترام کے ساتھ ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسلام میں فرما برداری کا تصور بہت وسیع ہے۔ سب سے پہلے بندہ اپنے رب کا فرما بردار بنتا ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کے بعد والدین، اساتذہ اور دیگر جائز حقوق رکھنے والوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اولاد کی فرما برداری سے مراد یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے جائز احکامات کو مانیں، ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی عزت و تکریم کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اسلام نے والدین کے مقام کو بہت بلند رکھا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار کیوں ہونا چاہیے؟ والدین اولاد کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کی پرورش، تعلیم، تربیت اور ضروریات پورے کرنے کے لیے اپنی زندگی کا بڑا حصہ قربان کر دیتے ہیں۔ ماں حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے اور راتوں کی نیند قربان کر کے اس کی پرورش کرتی ہے۔ باپ محنت و شفقت کر کے اولاد کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے اور ان کے بہتر مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ماں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ جب والدین اتنی عظیم قربانیاں دیتے ہیں تو اولاد پر لازم ہے کہ وہ ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کے احسانات کا اعتراف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت اور اطاعت کو جنت کے حصول کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ اسی طرح ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار کیسے ہونا چاہیے؟ ایک ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنا۔ فرما برداری کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اولاد والدین سے نرم لہجے میں بات کرے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں اف تک نہ کہو، اگر والدین کی بات ناپسند بھی ہو تو بدتمیزی، غصہ یا بلند آواز اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ دو، خدمت کرنا۔ والدین کی خدمت کرنا بہترین عبادتوں میں سے ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی دعائیں، آرام اور ضروری کاموں میں مدد کرنا اولاد کا فرض ہے۔ تین، دعا کرنا۔ نیک اولاد ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہے۔ قرآن کریم میں یہ دعا سکھائی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ چار، ان کی خوشی کا خیال رکھنا۔ اولاد کو چاہیے کہ ایسے کام کرے جو والدین کو خوش کرے اور ایسے اعمال سے بچے جو انہیں دکھ پہنچائے۔ پانچ، ان کے مشوروں کی قدر کرنا۔ والدین اپنی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، ان کے مشوروں کو اہمیت دینا دانش مندی کی علامت ہے۔ فرما بردار اولاد کو دنیا و آخرت دونوں میں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے،
والدین کی دعائیں نصیب ہوتی ہے، گھریلو ماحول پرسکون رہتا ہے، رزق اور زندگی میں برکت آتی ہے، معاشرے میں عزت و احترام ملتا ہے، جنت کے حصول کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی اسلام میں کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ نافرمان اولاد والدین کے دل دکھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ ایسے اولاد معاشرے میں بھی عزت سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی سے برکت ختم ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اسلام نے والدین کے اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ کسی گناہ یا شرک کا حکم دے تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، البتہ پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کا معاملہ جاری رکھا جائے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس کی بات نہ مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد اور والدین کے رشتے کے بارے میں متعدد مقامات پر ہدایت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا ہے، یعنی جس طرح زیور سے انسان کا حسن نکھرتا ہے، اسی طرح نیک اولاد سے گھر کی رونق بڑھتی ہے اور والدین کا وقار بلند ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یاد دلایا کہ اصل قیمتی چیز باقیات والصالحات یعنی وہ اعمال صالحہ ہے جو آخرت میں کام آئے، اور نیک اولاد بھی انہی اعمال صالحہ میں شامل ہے۔ پھر سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کرو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے عزت کی بات کرو اور ان کے سامنے رحمت سے انکساری کا بازو جھکاؤ اور دعا کرو، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیت کریمہ اولاد کو یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی خدمت اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہی اس رشتے کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کی دودھ چھڑائی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں ماں کی تکلیف کا خاص ذکر کیا گیا تاکہ اولاد کو احساس ہو کہ ان کی ماں نے انہیں جنم دینے میں کیا قربانیاں دی ہے، اور ان قربانیوں کا بدلہ صرف یہ ہے کہ اولاد شاکر اور فرما بردار بنے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھایا اور تکلیف سے جنا۔ اور پھر سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں فرمایا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ آیت اہل ایمان کی دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے مومن بندوں کی تمنا یہی ہے کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں جگہ دی، یعنی یہ دعا مانگنا مستحسن عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، سچ بولنا، امانت ادا کرنا اور وعدہ پورا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے علم کا مقام پایا کہ انہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور ان کے والدہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا ہے۔ یہ ہے تربیت کا صحیح طریقہ، اپنے اولاد کو دین کے قریب کرو، علم کی مجالس میں لے جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت دلاؤ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت تھے، بچوں کے ساتھ ان کی شفقت و محبت کا انداز بیان سے
باہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نماز میں سجدے میں تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی پشت پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سوچا شاید وحی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں میرے بیٹے، مجھ پر سوار ہوئے تھے تو میں نے ناپسند کیا کہ جلدی کرو۔ سوچے نماز جو عبادتوں کا ستون ہے، اس میں بھی آپ نے بچے کی خوشی کا خیال رکھا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، بچوں پر نرمی اور شفقت۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک بچے کو چوم رہے ہیں۔ اس نے کہا، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث بہت واضح پیغام دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتے، انہیں پیار نہیں دیتے، تو پھر وہ آپ سے قریب کیسے ہوں گے؟ بچوں کو پیار چاہیے، گلے لگانا چاہیے، بوسے چاہیے، یہ ان کی نفسیاتی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں کنیز سے پکارتے، ان کے ساتھ مذاق کرتے اور ان کی باتیں توجہ سے سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ رویہ یہ تھا، انہیں یا ابو الاذنین، اے دو کانوں والے کہہ کر پکارتے۔ یہ ایک پیار بھرا مذاق تھا جو بچوں کو قریب لاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یتیم بچوں کو دیکھتے تو ان کے پاس جاتے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، انہیں کپڑے دلواتے، ان کی خاطر مدارات کرتے۔ آپ نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت، اہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک چھوٹے بھائی کا پرندہ مر گیا، وہ بہت اداس ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النعیر، اے ابو عمیر، نغیر چڑیے کا کیا ہوا؟ ایک چھوٹے بچے کے غم کو سمجھنا ہے اور اسے تسلی دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی بات کو بھی اہم سمجھتے تھے کیونکہ بچے کے لیے وہ بہت اہم تھی۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ تھامتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ ہے باپ کا دل کی اولاد کی تکلیف اپنی تکلیف سے بڑھ کر لگے۔ بچوں کو سلام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پہل کر کے سلام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے۔ یہ عمل بچوں میں عزت نفس پیدا کرتا ہے، انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ بھی اہم ہے۔ بچوں کو نماز سکھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال میں نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ حدیث تربیت کا ایک مکمل نظام دیتی ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں وہ عمل کے جس کا آپ سب کو انتظار ہے۔ وہ آپ نے کون سا کلمہ 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنی اولاد کو پلانا ہے، جس سے اولاد ہمیشہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور فرما بردار بن جائے گی۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کے آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور ایک کلمے پر مشتمل ہے، جس کا مقصد اولاد کے دلوں میں نرمی پیدا کرنا، انہیں فرما بردار بنانا اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہے تو افضل ہے، اور اس کے لیے سب سے بہتر وقت صبح نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، کیونکہ اس عمل کا زیادہ اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب صبح آپ نماز فجر ادا کر لے تو طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے جو بھی بچہ تنگ کرتا ہو، اس کی پیشانی پر بچہ یا بچی ہو، اس کی پیشانی پر ماتھے پر ہاتھ رکھنا، پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر لینا ہے، اور اسی طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے پانی کا 1 گلاس بھر کر رکھ لینا ہے، اور پھر دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں یہ عمل تیری رضا کے لیے، اپنے اولاد کی فرما برداری اور بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے یہ نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ تین مبارک نام پڑھ لینے ہیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود۔ اللہ تعالیٰ کے تین ناموں پر مشتمل یہ وظیفہ اولاد کی اصلاح کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یا لطیف اللہ تعالیٰ لطیف ہے، یعنی وہ ہر ایک باریک سے باریک بات جانتے ہیں اور لطف و کرم فرماتے ہیں، وہی سخت دلوں کو نرم کر سکتے ہیں۔ یا خبیر اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے دل میں کیا قرب ہے۔ یا ودود وہ محبت کرنے والے ہیں، وہ آپ کی اولاد کے دل میں آپ کی محبت ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ کی تعداد مکمل کر لینی ہے، اور پھر اس پانی کے گلاس پر دم کر کے بچے کی پیشانی سے ہاتھ ہٹا لینا، اور پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ 31 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 31 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ آپ نے اس پانی کے گلاس پر یہ عمل کر کے دم کر لینا ہے، اور اس پانی کو اپنے اولاد کو پلا دینا ہے۔ ناظرین یاد رکھے، وظیفے کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب خود نماز پڑھے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرے، حرام کمائی سے بچے، بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، محبت کا سلوک رکھے، صبر کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اولاد کے سامنے خود بھی قرآن پڑھے، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس طویل اور عملی گفتگو کے اختتام پر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ، اے قلبوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو اپنی پناہ میں لے لے، ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن فرما، انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلا، انہیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ، اور انہیں دنیا کے ہر بری صحبتوں اور برے اثرات سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت ڈال، ان کے دلوں کو نرم فرما، ان میں والدین کا ادب اور عزت کا جذبہ پیدا فرما، انہیں وہ نیک اولاد بنا جس کا ذکر تیرے قرآن میں ہے، جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اے اللہ، جن ماؤں نے آج کا یہ بیان سنا ہے اور جن کی آنکھوں میں آنسو ہے اپنی اولاد کے بے راہ روی پر، انہیں صبر عطا فرما اور ان کی اولاد کو ہدایت دے۔ جن باپوں نے دن رات محنت کی اور پھر بھی اولاد کا پیار نہ ملا، ان کے دلوں کو سکون دے اور انہیں مایوس مت کر۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو قرآن کی برکت سے بھر دے، ہمارے گھروں میں تیرا ذکر جاری رہے، ہمارے گھروں میں نماز ادا ہوتی رہے، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے جیسے اپنی اولادوں کو پالا، ہمیں بھی ویسے تربیت کرنے کی ہمت اور سمجھ دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جیسے اپنے بچوں کو دین کا وارث بنایا، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے غم، پریشانی، ناشکری اور دوری دور فرما، اور ان گھروں میں محبت، یکجہتی، ادب اور احترام کے چراغ روشن فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ایسی نیک اولاد جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کرے، ہمارے لیے قرآن پڑھے اور ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، آمین۔ ناظرین محترم، آج ہی سے اپنی اولاد کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے، انہیں قرآن کے قریب کرے اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو صالح، فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔